دوستو آج شب برات کی رات یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، شب برات کی یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے۔ آج کی رات رب سے مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کی رات اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں، یہ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ آج کی رات جسے قبولیت کی رات کہا جاتا ہے، چند منٹ کے اس عمل سے آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کی رات ہے۔ آج خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ آج کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرضدار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف آج شب برات کی اس رات میں یہ 3 وظائف پڑھ لینا۔ انشاءاللہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کی رات کسی سے بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ آج کی رات خوش قسمت بندہ ہی یہ 3 کام کرے گا، یہ 3 وظائف پڑھے گا، جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں۔ آپ نے یہ وظائف، آپ نے یہ اعمال بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن شب برات کی رات کے یہ خاص الخاص وظائف جس ترتیب، جس تعداد میں میں بتاؤں گا، آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ اگر آج کی رات چند منٹ نکال نہیں سکتے، آپ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، آپ شب برات کی رات میں کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ آپ کو گزارش یہ ہے کہ شب برات کی رات کے یہ خاص الخاص 3 وظائف لازمی پڑھیے گا۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ان کا آپ کو فائدہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن آج یہ جو 3 کام، یہ جو 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے میں آپ کو بتاؤں گا، میری جو بہنیں، جو بھائی اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے، ساری زندگی دعائیں دیں گے انشاءاللہ کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اس رات کو قبولیت کی رات کہا جاتا ہے، اس رات کو عظمت والی رات کہا جاتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، جاپان سے ہیں، مسقط، عمان، اٹلی، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں شب برات کی رات آ جائے تو آپ نے یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ اللہ والو، آپ کے پاس پوری رات اور پورا دن موجود ہے۔ آپ میں سے جس کو جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال، 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے پڑھ لینے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 وظیفے چند منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے۔ اگر آپ چند منٹ نکال کر شب برات کی رات میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ نہیں سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ انشاءاللہ یہ چند منٹ کے اعمال سے آپ کی ساری زندگی کی تمام پریشانیاں اور مشکلات سے نجات پا لیں گے۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام، جو آپ نے محنت و مشقت کی، لوگوں کی منت سماجت کی، بڑی بڑی سفارشیں کی، پھر بھی پورے نہ ہوئے، آج شب برات کی رات یہ 3 اعمال، یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھو، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے تو مانگ اس رات میں، تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والو، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میرے رب کی ایک کن کی محتاج ہے۔ آج کی رات مانگنے والے پر نظر کرم ہو جائے گی۔ آج کی رات بیمار ہو، شفائے کلی کے لیے پڑھ لو۔ آج کی رات تنگ دست ہو، بھکاری ہو، فقیر ہو، غربت کے مارے ہوئے ہو، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہو، بے شمار وظائف، تسبیحات، اعمال کر کر کے تھک چکے ہو، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو، تو آج شب برات کی رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لو۔ میں کہتا ہوں کہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، وظیفہ پڑھتے دوران ہی رب کعبہ کی خاص رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی انشاءاللہ۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جس کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، آج آزما کر دیکھ لو۔ آج شب برات کی رات ہے۔ آج کی رات سال میں ایک بار آتی ہے، اور یہ رات جس کو نصیب ہو جاتی ہے، اور جو بندہ اس رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جو نوکری، وہ رزق، وہ دولت جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کئی سالوں سے در بدر پھر رہے ہیں، آج کی رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے،
آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج کی رات میں یہ 3 وظائف پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والو میرا بس چلتا تو میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر خود جائے نماز پر بٹھاتا۔ آج اس وظیفے کی میں نے شدت سے انتظار کیا۔ آج کی رات کا مجھے بھی شدت سے انتظار تھا، کیونکہ میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی تو رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے والوں میں سے ہوں۔ آج میں بھی یہ 3 اعمال پڑھوں گا، اور میں ان وظیفوں کی، ان اعمال کی، ان 3 کاموں کی عظمت و فضیلت کو جانتا ہوں۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو اس وظیفے کو میں نے واٹس ایپ کیا، بہت سے لوگوں کو میں نے خود بتایا، اور آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو کو بنایا ہے۔ خدارا اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھیے گا، اس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آج شب برات کی رات کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آج کی رات کو جتنی توجہ اور دھیان سے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ اللہ والو یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر شب برات کی پوری رات موجود ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لو، دفتر میں ہو دفتر میں پڑھ لو، چلتے پھرتے پڑھ لو، سفر میں پڑھ لو۔ وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ صرف آپ نے شب برات کی رات میں یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، جس کو جہاں اور جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے کام کر لینے ہیں۔ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے، تو چلیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ کوشش کریں کہ دنیا کے جس کونے تک اس ویڈیو کو پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، تاکہ سب بہن بھائیوں کا بھلا ہو سکے۔ ثواب کی نیت سے اس کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ فلمیں، گانے، ڈرامے تو سب لوگ شیئر کرتے ہیں، آج دیکھتے ہیں کہ اس پیغام کو کون کون شیئر کرتا ہے۔ آپ نے اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر کے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ آپ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، ہو سکے تو غسل کر لیجئے گا، پاک صاف کپڑے پہن کر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نے درود پاک صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، لیکن اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ایک بات بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہو، لیکن اب اگر آپ نے ویڈیو سکپ کر کے دیکھنی ہے تو آپ وظیفہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ شب برات کی رات کی قدر کرتے ہیں وہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں گے۔ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، وہ اس لیے کہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے، آپ کے حق میں ہے، آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو سکپ کرنے سے کوئی اہم بات، وظیفے کا کوئی بہت ہی خاص حصہ چھوٹ گیا، ضائع ہو گیا، تو پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ وظیفہ اینڈ تک لازمی دیکھو، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا۔ اگر آپ ایک رات میں اپنی ہر دعا کو قبول کروانا چاہتے ہیں، رب کعبہ کی رحمتوں و برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو آج کی رات ویڈیو سکپ مت کرنا، ورنہ پچھتاوا پورا سال رہے گا کہ کاش میں نے وہ ویڈیو مکمل دیکھی ہوتی تو آج میرے بھی وارے نیارے ہوتے، میرے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، بے اولادی کا، تنگ دستی کا اور ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جاتا۔ پچھتاوے سے بہتر ہے آج کی ویڈیو مکمل دیکھیے گا، کوئی فضول بات نہیں ہوگی، صرف وظیفہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر آپ نے سب سے پہلے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور جب تک آپ کا وظیفہ، آپ کا عمل مکمل نہ ہو جائے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے۔ توجہ بہت ضروری ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت کیجئے، آج رب کریم سے اگر آپ کی سینکڑوں حاجات ہیں، ہزاروں حاجات ہیں، تو آج ایک ایک کر کے رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ۔ آپ کی رائے کے مکان پر رہتے ہو، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لو۔ آج کی رات یہ وظیفہ پڑھنے سے میرا رب ایک رات کے اندر آپ کو غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا،
اور آپ کو بہترین گھر سے نوازے گا۔ آپ گاڑی چاہتے ہو گاڑی مانگ لو، بے اولاد ہو اولاد مانگ لو، جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں بیٹے کے خواہش مند ہیں نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض دار ہیں، قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، قرض میں بال بال بھیگا ہوا ہے، لوگ دروازے پر آنا شروع ہو گئے ہیں اور ذلیل و رسوا کرتے ہیں، لوگ آپ کو ہر جگہ پر تانے دیتے ہیں۔ اگر آپ ضلالت سے بچنا چاہتے ہو، لوگوں کے تانوں سے بچنا چاہتے ہو، قرض جیسی دلدل سے بچنا چاہتے ہو، تو اپنے مقصد کی نیت کرو۔ من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کی نیت لازمی کرنا۔ آج شب برات کی رات قبولیت کی رات ہے، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ یقین نہیں آتا تو آج کی رات یہ وظیفہ پڑھ لو۔ مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے کہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کی جو حاجت، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے وہیں پر بیٹھے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وظیفہ چند منٹ کا ہوگا، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ورنہ پچھتاؤ گے یار۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، فائدہ آپ کا ہے۔ یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے، پھر پوری زندگی پورا سال موجود ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لینا۔ آج کی رات چند منٹ تو اچھے طریقے سے وظیفے کو سمجھ لو۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنے مقصد کو، جس کو آپ آج ہر حال میں پورا کروانا چاہتے ہیں، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، رب کے کلمات ہیں۔ قرآن مجید میں ایک ایک حرف رب کے الفاظ ہیں۔ آج ایک ایسی قرآنی آیت بتاؤں گا جو آپ نے آج شب برات کی رات میں پڑھنی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ آج آپ لاپرواہی مت کرنا، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے۔ میرا بس چلتا میں بازو سے پکڑ کر آپ کو مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کی رات یہ 3 کام کر لو ورنہ پچھتاوا رہے گا۔ جو لوگ پڑھیں گے لوگ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ شب برات کی رات میں رب کریم کی اتنی کرم نوازی ہو جائے گی کہ صبح اٹھتے ہی لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ والو یہ اتنا مال و دولت، اتنی کامیابیاں، عروج، ترقی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ آج کی رات ہو سکے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو، لیکن پڑھنا 100 بار ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ جتنی توجہ کے ساتھ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھیں گے اتنی ہی جلد تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ غور توجہ ضرور کیجیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ آپ تسبیح پر پڑھ لیں، لیکن 100 کا مطلب 100 ہونا چاہیے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ شب برات کی رات کا خاص الخاص وظیفہ ہے، اس لیے 100 دانوں پر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، اور جب جب آپ کی زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نکل رہا ہو، یہ قرآنی آیت پڑھتے دوران رب کریم سے جو جو دل میں آتا چلا جائے مانگ لینا، کیونکہ یہ ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھتے دوران آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی زبان سے جو جو حاجت، جو مقصد آتا جائے گا۔ آج کی رات قبولیت کا دن ہے، قبولیت کی رات ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اگر ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ کی 40-50 حاجات ہیں، 40-50 خواہشات بھی مانگتے ہو تو پوری ہو جائیں گی۔ وہ رب ہے جو آسمانوں کا مالک ہے، جو زمینوں کا مالک ہے۔ آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں۔ آج خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج آسمان سے خزانے برسائے جا رہے ہیں۔ کوئی لوٹنے والا تو ہو، تو آج کیا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فرشتے خود خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے، اور فرشتے رب کے حکم سے آئیں گے۔ جب حکم رب کی طرف سے آتا ہے پھر دنیا کی کوئی رکاوٹ آپ کا سامنا کر ہی نہیں سکتی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھتے ہی
دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ کا ذکر کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھا۔ رب کریم نے غیب سے مدد فرمائی، جہاں سمندر میں کوئی مدد کو نہ پہنچ سکتا تھا، مچھلی کے پیٹ سے آزاد کروایا، صرف حکم الہی کی وجہ سے۔ اگر آپ بھی کسی کام میں اٹکے ہوئے ہیں، آپ بھی کسی طاقتور دشمن کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ بھی کسی مسائل قرض جیسی دلدل اور بے حد پریشانیوں کا شکار ہیں، اگر آپ بھی ان تمام مسائل سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہی آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیاں، بڑی سے بڑی رکاوٹیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں غیب سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر چند منٹ کے وظیفے سے آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں، سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، خواہشات ایک رات میں پوری ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ کو؟ پھر جو کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر جو کامیابی، جو خواہشات پوری ہوں گی، وہ کچھ دن کچھ مہینوں کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ہوں گی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آیت کریمہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھائی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں آج کی رات بڑی اہم ہے۔ آج کی رات قبولیت کی رات ہے۔ ایک سیکنڈ بھی ویڈیو سکپ نہ کرنا، ورنہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ کوئی بھی اہم بات مس ہو گئی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر آیت کریمہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، طاقتور دشمن بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے محنت و مشقت کے باوجود کامیاب نہیں ہو رہے تھے، آج آیت کریمہ پڑھنے کی دیر ہے، ایسے ایسے راستے کھل جائیں گے، ایسی ایسی مصیبتیں ٹل جائیں گی جو کبھی ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، یہ مشکل کشا عمل ہے، ہر حاجت روا عمل ہے۔ یہ وظیفہ آج کی رات کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ اس رات میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، میرا رب بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے بعد دوسرے نمبر پر آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ پڑھتے ہی فوری طور پر تیسرا اور آخری وظیفہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر آپ کا وظیفہ نامکمل ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام، یا محمد رب کے محبوب کا نام، اور آج کی رات رب اور رب کے پیارے محبوب کے درمیان ایک راز ہے، اور جب رب اور رب کے پیارے محبوب کا نام یا محمد پڑھا جاتا ہے تو شب برات کی رات قبولیت ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے شب برات کی رات میں بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بن مانگے حاجات پوری ہو جاتی ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، ہر طرح کے نظر بد، جادو، جنات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد شب برات کا راز ہے، یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ کامیابی کے وظائف، ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ جب دینے والی ذات رب کی ہے، پھر میں کیوں نہ وہ وظائف بتاؤں جس سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ یا تو میں نے دینا ہو تو میں کہوں کہ میرے پاس زیادہ ہے اور آپ کے پاس کم رہے۔ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کی تقسیم رب کی طرف سے ہے، اور میں رب کو منانے کا، رب کے محبوب کو منانے کا ایک ایسا راز بتا چکا ہوں۔ وہ راز کیا ہے؟ یا اللہ یا محمد آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ یا اللہ یا محمد کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 21 بار یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد
صرف 21 بار پڑھتے دوران ہی میرا رب اور رب کے پیارے محبوب آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا فرمائیں گے، آپ کے ہر مشکل پریشانی سے نجات ہو جائے گی۔ آج بیٹا بھی مانگو گے انشاءاللہ ملے گا، آپ اپنا ذاتی گھر مانگو گے مل جائے گا، روزگار مانگو گے، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی جو بھی حاجت ہے آج بن مانگے رب کریم دینے کو تیار ہے۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج کی رات میں نے سینے کا راز آپ کے حوالے کیا ہے، کامیابی کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ بے شک آپ بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن دیکھ لینا یہ وظائف، یہ تسبیحات، اعمال، یہ راز کوئی نہیں بتائے گا جو آج میں نے آپ کو فی سبیل اللہ بتا دیے۔ خدارہ شب برات کی رات میں یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کیجئے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز میں نے سمجھائی ہے، بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگا ہے، لیکن وظیفہ چند منٹ کے اندر پڑھ لیا جائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آیت کریمہ اور یا اللہ یا محمد کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ہر چیز میں نے بچوں کی طرح آپ کو بتا دی ہے۔ آج کی رات یہ 3 کام کر کے دیکھیے گا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی ساری زندگی ہر دعا میں مجھے دعا دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، واقعی کسی نے سینے کا راز ہمارے حوالے کیا تھا۔ اللہ والو دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرو، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، کیونکہ آج گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد دل لگا کر ضد کر کے جو مانگو گے میرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور دوستو اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔